آداب. آج ہم نے جس مہمان کو بلایا ہے ان کے بارے میں بہت سارے عمومی تاثرات ہیں. پہلا تاثر تو یہ ہے کہ ان صاحب سے یا تو آپ نفرت کر سکتے ہیں یا محبت کر سکتے ہیں, ان سے آپ لا تعلق نہیں رہ سکتے. جنہوں نے ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا ان کا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا مہمہ ہے. جنہوں نے وقت گزارا ہے وہ بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ شخص ریڈیکل ہے, روایت شکن ہے, یا اپنے آئینے میں روایت کو ری انٹرپریٹ کرتا ہے لیکن اصل میں چھپا ہوا روایتی ہے. یہ آدمی کسی ایک خول میں بند نہیں ہے, شاعر بھی ہے, ڈرامہ نگار بھی ہے, فلم, ٹی وی اور تھیٹر کا ڈائریکٹر بھی ہے, اردو, پنجابی اور انگریزی میں تخلیق کاری پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرت در پرت ایک شخصیت ہے جس کو میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ آج ہم کھولنے کی کوشش کریں گے, اگر ذرا سا بھی کھولنے کی کوشش کی تو شاید سب کچھ ہی بھی کر جائے گا. سرما سہوائی صاحب, تھینک یو سو مچ, سو کائنڈ. آپ تشریف لائیں. آپ نے تو مجھے ویسے پیاز کی طرح کر دیا کہ بھائی میں اس کو کھولنا چھکے تو روئیں گے آپ. نہیں, ہم لائے ہی اسی لیے کہ آپ ہماری آنکھوں میں آنسو لیں. وہی تو ہم اس سے پہلے جاتے ہیں. پہلے 68 میں غالباً آپ نے پی ٹی وی جوائن کیا. 68 سے پہلے کا جو سرما صہوائی ہے اس کے بارے میں مجھ جیسے لوگ بہت کم جانتے ہیں, ذرا پریچے کروائیے. کچھ بھی نہیں, بس گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے, اور گورنمنٹ کالج آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور پیچھے بڑی روایت ہے اور بڑی ٹریڈیشن ہے, اور اس میں شاعری بھی ہے, اور بیوروکریٹس بھی آپ کو پتہ ہے بہت سے, اور پھر وزیر اعظم بھی ایک بن گیا بندہ. تو اس کا بہت زبردست اثر تھا مجھ پہ, مطلب خاص طور پہ ڈاکٹر نذیر صاحب کا, جو ہمارے پرنسپل تھے. ان سے جو میرا تعارف ہوا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم سمجھتے تھے گورنمنٹ کالج ایک کلونیل آئیوری ٹار ہے کہ بھائی انگریز اور یہ اور وہ سٹائل اور سب کچھ. تو میں پہلے دن گیا جب تو کوئی سیمینار ہو رہا تھا, تو میں نے بھی وہاں تقریر کر دی. فرسٹ ایئر میں تھا میں, تو مجھے اتفاق سے وہ پرائز مل گیا فرسٹ. تو وہ جو سینئر لوگ تھے, طارق علی وغیرہ اور یہ علی کاظم ہمارے سینئر, انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی تم ہمیں چائے پلاؤ کہ تمہیں اوارڈ مل, جو پرائز ملا. میں ہم چائے پی رہے تھے, تھوڑی دیر بعد وہ کھسکنے شروع ہو گئے, کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا, میں اکیلا بیٹھا ہوں. تو ایک بندہ آیا, اس نے نکر پہنی ہوئی, لمبے لمبے اس کے بال ہیں, اور ایک بنیان سی پہنی ہوئی, مگر اور کاکا تو اتنے کی کر رہے ہیں, تیری اندر کلاس ہو رہی تو چائے پی جا رہے تھے. میں نے کہا یہ دیکھو انگریزوں کا کالج اتنا بڑا, یہ کون بدتمیز, کو مالی ہے, کوئی کون ہے. بٹ ہی ہیڈ سچ اے ہپنوٹک لک. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور سیدھا وہ اندر کلاس میں لے گئے. علاؤدین کلیم صاحب پڑھا رہے تھے, وہ بڑی بے تکلف, تھوڑا کا منڈا باہر چائے پی رہے, تسی لیکچر دے جا رہے ہو. یہ تو بڑا بے تکلف ہے بھائی ان سے بھی. میں جا کے چپ کر کے بیٹھ گیا. میں نے ساتھ والے سے پوچھا یار یہ کون بندہ تھا. اس نے کہا یہ پرنسپل ہے گورنمنٹ کالج کا ہے. اب دوسرے دن میں بیٹھا ہوا کینٹین میں, تو میں نے بات کی کہ بھئی یہ ہوا میرے ساتھ. انہوں نے کہا بھئی وہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں راؤنڈ پہ تو تم کھسک جایا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں تو یہ سب کھسکے, میں بھی بھاگا. اب مجھے پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے. دیکھا تو ڈاکٹر صاحب میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے کاکا رک جا رک جا. پھر وہ مجھے کہنے لگے آج میں تمہیں چائے پلاؤں گا. وہ مجھے اپنے وہاں لے گئے ریزیڈنس میں. اس میں کوئی صوفہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, چند پیڑیاں پڑی ہوئی. اندر گئے ہیں, ایک ڈبہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں بامبے سے وہ چائے ہوتا تھا. کہنے لگے بلراج ثانی نے مجھے چائے بھیجی ہے تو اے میں تیرے واسطے بنا رہے ہیں. اور میں فرسٹ ایئر کا لڑکا, وہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل, چائے بنا کے لائے. انہی پیڑیوں پہ بیٹھ کے ہم نے چائے پی. اور پھر وہ لٹریچر پہ باتیں, اور یہ کیا کرتے ہو, اور یہ پھر بڑی دوستی ہوگی ان سے. تو ان کا بڑا اثر تھا کہ وہ جو درویشی تھی اور ان کا جو ابینڈن تھا وہ بڑا مجھے اس نے متاثر کیا. پھر ڈاکٹر اجمل تھے, پھر ہمارے ایک اور پروفیسر تھے
عزیز بٹ صاحب. تو شخصیت سازی وہیں ہوئی آپ کی؟ ہاں سمجھ لیجئے کہ ایک را مٹیریل جو آیا. ہاں جی ہاں جی ہاں, وہ استادوں سے آیا. اس کا اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ آپ شاعر ہیں یا لکھاری ہیں, نثر نگار ہیں, کیا ہے؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا. ہم ایکچولی یہ کی ہویا پھر کس طرح ہویا؟ بھائی وہ یہی تھا کہ شروع میں گئے تو وہ جس طرح کلاس میں ہوتا ہے وہ آپس میں شعر بازی یہ وہ فلاں, کچھ فحاشی کچھ یہ وہ, اور پھر ذرا سیریس ہو گیا معاملہ. وہ بی اے میں آ کے ہوا ایکچولی. وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تو ویسے ہی وہ, لیکن اس میں بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ قیوم نظر صاحب ہمارے ہوتے تھے راوی کے نگران. تو میں نے انہیں اپنی ایک غزل دی تو وہ آگے سے ہنسنے لگ پڑے. وہ ہنستے تھے جیسے فٹ بال پھٹتا ہے نا. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہیں بڑا شوق تھا ذلیل کرنے کا نا اسٹوڈنٹ کو. کہنے لگے بھائی بات سنو, یہ راوی رسالہ ہے, اس میں ہم یہ کچرا وچرا نہیں چھاپتے. تم تو فرسٹ ایئر کے لڑکے ہو, تمہیں کیسے؟ میں نے کہا جی میری نظمیں وہ فنون میں چھپتی ہیں. کہنے لگے وہ رسالہ بھائی یہ راوی ہے, راوی میں نہیں چھپ سکتے. خوب مجھے انہوں نے یعنی لتاڑا, لیکن چھاپ دی قسم. اچھا تو اس طرح کا. اچھا 68 کی جو طلبہ تحریک تھی اس میں بہت میں شامل تھا بہت زیادہ. ہم تو جلوس میں گئے پورے, اور ہمارے طارق علی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے, تو وہ بھی اس میں بڑا ایکٹیو تھا. تو آپ کو ڈنڈے شنڈے پڑے؟ نہیں وہ اتنا نہیں تھا اس زمانے میں. ٹیئر گیس ویسی. تو پی ٹی وی کی راستہ کس نے دکھایا یا خود ہی دیکھا؟ ٹیئر گیس ہوئی تو وہ بھاگے لڑکے وڑکے. تو جو لڑکا وہ لڑکیوں کے وہ جاتا تھا روم میں, وہ اس کو چوڑیاں پکڑا دیتی کہ بھائی تو ایسا کی کر رہا ہے. پی ٹی وی یہ ہوا کہ جب میں نے وہ ماسٹرز کا امتحان دے دیا تو میں نوکری کی تلاش میں. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں جو سب سے زیادہ پیسہ دے گا وہاں نوکری کروں. تو میں نے 2-3 جگہوں پہ اپلائی کیا. اس میں ٹیلی ویژن بھی تھا. اس زمانے میں وہ تھے بخاری صاحب, زید بخاری. تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا. تو وہ جب میں اندر آیا تو بڑی بومنگ وائس تھی ان کی, اور وہ بڑا یہ نیم. اچھا. تو میں نے کہا جی سرمد. Who was سرمد؟ سرمد واز اے پوئٹ, یہ وہ فلاں. کوئی شعر سناؤ اس کا. میں سرمد کا میں عشق ملحوث ران دہان دیا. ایم اے فارسی میں کیا ہے؟ میں کہا نہیں سر. کون سا شاعر پسند ہے؟ جی غالب. غالب کا کوئی شعر سنا. غالب جو بھی بہت مشکل سا شعر سنایا. اردو میں ایم اے کیا ہے؟ میں کہا نہیں. تو پھر کس میں کیا ہے؟ میں نے کہا سر انگریزی میں. What do you think of the poetry of the Eliot؟ انگریزی بولی ٹی ایس ایلیٹ کے بارے میں کہ بھائی ان کی پوچھ. اب وہ میرا تو سبجیکٹ, میں نے ان سے باتیں کرنی شروع کر دی. کوئی کافی گھنٹہ 2 گھنٹے انٹرویو چلتا رہا. آخر میں مجھے کہتے ہیں کوئی تصویر وصیر بھی کبھی کھینچی ہے؟ میں کہا جی نہیں. کیمرہ کبھی چلایا؟ میں کہا نہیں. تو پھر یہاں کیا کرنے آ گیا؟ میں نے کہا سر ٹیلی کین بی لرنڈ بٹ ویژن کی ناٹ بی لرنڈ. وہاں پھر وہ گر گئے. ہاں تو کہتے ہیں کل 11 بجے آ جانا. لیکن میں نے وہ نوکری نہیں اس وقت نہیں. اچھا. کراچی میں میرا انٹرویو ہوا تھا. میں نے ایک چائے کی کمپنی میں مارکیٹنگ ایگزیکٹو کے طور پہ نوکری کی. اب وہ انگریزوں کی کمپنی تھی اور اس میں بس تیاری شیاری, اور اس میں ہماری ٹریننگ یہ تھی کہ بھائی پیسہ بہت تھا کہ بھئی آپ کسی ہوٹل میں جائیں وہاں جائیں تو اتنی ٹپ دیں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ کون بن رہا ہے. تو اب ہماری ٹریننگ کس طرح تھی, تو ہم ٹریول بھی کرتے تھے فرسٹ کلاس میں. وہ 21 سال کا لڑکا سوٹ پہنا ہوا, رے بین کی اینک لگائی ہوئی, بریف کیس پکڑا, جانو جرمن پھر رہا تھا. تو ایک دفعہ میں ٹریول کر رہا تھا تو میرے ساتھ کوئی سیکٹری تھا یا کوئی حکومت کا بندہ تو بیٹھا ہوا تھا. وہ جب ہم اترے تو کلی ہوتے تھے اس زمانے میں, تو ایک وہ جو میرا کلی تھا وہ لڑکا سا تھا. تو اس زمانے میں 4 آنے دیتے تھے وہ, مطلب تو اس نے اس کو 4 آنے دیے اپنے کلی کو. تو میں نے 10 روپے اس کو دیے تو وہ کہتا بیٹا کیا کر رہے ہو, بیٹا کیا کر رہے ہو. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ بیٹا یہ
तुम 10 रुपये उसको दे रहे हो? मैंने कहा सर कोई बात नहीं। किसके बेटे हो? मैंने कहा जी मेरे तो वालिद साहब फौत हो चुके हैं। एंड आई वाज 15। तो उसने कहा क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं नौकरी करता हूँ। कहाँ? मैंने कहा जी वहाँ। कह रहे कितनी तनख्वाह है? तो मेरी ट्रेनिंग ये है, सॉरी इट इज़ कॉन्फिडेंशियल। वो और परेशान। तो ऐसे, लेकिन वो मैंने 14 अगस्त को छोड़ दी। 1968। हाँ 1968। तो कोई वजह थी या बस? वजह ये थी कि वो 14 अगस्त को कह रहे थे काम करो, तो मैंने प्लान बनाया हुआ था कि ये छुट्टी का दिन है, तो हम दोस्त मिलेंगे, तो पिंडी जाएंगे। तो मुझे टेलीग्राम आ गई कि भाई आई एम वर्किंग ऑन दैट डे। तो मैंने इनको टेलीग्राम की कि भाई कन्फ्यूजन, आपको शायद गलती लगी है, 14 अगस्त इज़ ए नेशनल डे। तो उसने कहा कि ये क्या बकवास, हेड ऑफिस को तुम चैलेंज कर रहे हो, हमें पता है। तो मैंने लिखा कि दिस इज़ नॉट 1947, दिस इज़ 1968। तो उन्होंने कहा रिपोर्ट टू द हेडक्वार्टर। आपका जो थिएटर का है जी जी नापा में, और आपका जो डार्क रूम है जी, वो बड़ा पढ़ाया जाता है, लेकिन आपने बहुत सारे जो हैं स्टेज प्लेज लिखे। जी जी। पंजाबी में भी आपने लिखा, जी, तू जी। कौन? हाँ तू कौन लिखा, पंजवां चिराग लिखा, पंजवां चिराग लिखा, तोता रामा भी एक लिखा। ये जो पंजाबी में आपने लिखा, इसलिए कि पंजाबी की जो पॉपुलर थिएटर की रिवायत है, जी जी, मेरी नस्ल और इनकी नस्ल उसे ही जानती है। हाँ हाँ, कि बहुत पॉपुलर है। हाँ, एक भांड ट्रेडिशन से जी, जो जी। डिराइव की है, जो इसमें जी। मॉडर्नाइज थोड़ी हो गई है। तो ये जो अब तो सैटेलाइट बॉन्ड्स, आप सेटेलाइट तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था, जैसे तू कौन लिखा जी, जी। या पंजवां चिराग जी, जी। लिखा, किस चीज़ ने आपको स्ट्राइक किया एक पॉपुलर थिएटर की जो पंजाबी रिवायत थी, और उसमें, और फिर इसका रिस्पांस क्या आया? असल में जो पंजाबी थिएटर है ना, जो हम देखते हैं, जो पॉपुलर थिएटर है, वो इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर है। इम्प्रोवाइजेशन होती है उसमें, कि मसलन अमानुल्लाह है, तो वो कोई स्क्रिप्ट नहीं होता उसका, उसका कैरेक्टर होता है कि भाई आप अंधे बने हुए हैं, आपका ये कैरेक्टर है। वो आएगा और जुगतें शुरू हो जाएंगी, और जो भी मतलब वो प्लॉट लाइन है उनकी, लेकिन है वो इम्प्रोवाइजेशन कि वो अपनी तरफ से वो करेगा। यानी को प्लॉट है सच को कि मसलन अगर मैं किसी को स्क्रिप्ट दूं ऐसे बंदे को, तो वो स्क्रिप्ट नहीं देखेगा, वो कहेगा जी मुझे बताएं करना क्या है बस। तो एक तो ओरल ट्रेडिशन है कि भाई उसमें उनको पढ़ने का या याद करने का या रिहर्स करने का वो नहीं है। तो ये ट्रेडिशन जो है हमारी पंजाबी थिएटर की, ये पॉपुलर थिएटर की, सारी दुनिया में ऐसे थिएटर्स जो होते हैं जो कि एक किस्म के सबट्रेनियन, यानी कि आम बंदे के लिए और उसके लिए, वो होते बड़े पॉलिटिकली अवेयर, और बहुत ज़्यादा उनमें तंज और ये सब कुछ होता है, सैटायर, एंड इट्स वेरी पावरफुल, क्योंकि पीछे ट्रेडिशन भी भांड की चली आ रही है। अब बात ये होती है कि हमने और तरह लिखा प्ले, हमने वो ड्रामा, मतलब ये इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर है, ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में ज़ाहिर रिहर्सल है, फलां है, ये है, डिलीवरी है, परफॉर्मेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए वो मेरा तो ज़रा डिफरेंट था प्ले, लेकिन जो असल में दूसरी चीज़ है ट्रीटमेंट, कि मसलन आप बड़ा शेक्सपियर को भी करना चाहें आप पंजाबी थिएटर के उस रेफरेंस से, यानी उस इम्प्रोवाइजेशनल एक्टर्स के साथ, तो वो भी उतना ही पॉपुलर होगा। तो अगर मेरा प्ले भी किया जाए अब उस ट्रेडिशन में, तो वो वैसे ही होगा, क्योंकि जो थिएटर है वो है ही परफॉर्मेंस। मतलब वो आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने प्ले लिखा है, जब आपने थिएटर किया, परफॉर्म हुआ, तो फिर आपको पता चला कि इसमें क्या गलतियाँ थी, क्या इसमें कम होना चाहिए, कौन सा चीज़ कट हो जानी चाहिए, यानी जो भी है। रिस्पांस कैसा था दोनों का? जो पंजवा दो काउंट जो था, उसका तो बहुत ट्रेमेंडस रिस्पांस था, वो तो उसके बारे में तो बहुत लिखा गया। लेकिन पंजवा चिराग जो था, वो जनजिया का ज़माना था, तो हम थिएटर शेटर तो नहीं कर सकते। आपने कलंदर को मरकज़ बना के जी हाँ
اور ساری بات کہی. جی جی. کلندر از اے سمبل آف ڈانس کا دھمال اور ریزسٹنس اور لبریشن. کہ مثلا اس کی جو کہانی ہے وہ یہی ہے نا کہ انہیں زنجیروں میں ڈال کے تو پھینک دیا قلعے میں, تو وہ رات کو اپنی ایک وجد میں انہوں نے ناچنا شروع کر دیا اور اس سے وہ زنجیریں پگھل گئیں اور وہ قلعہ الٹ گیا. دس از دی لیجنڈ جو بھی ہے. تو میرا کلندر جو پیرالائزڈ ہے وہ پیرالائزڈ ہے اینڈ ہی ہیز فارگاٹن دیٹ ہی از کلندر. تو وہ جو سارا پلے ہے اٹس اباؤٹ وہ مجاور بھی کوئی لنگڑا ہے کوئی انا ہے کوئی اس طرح ہی ہے نا. سو دیز آر دا کیریکیچرز آف دوز بیوٹیفل ٹریڈیشن. اور وہ سارا جو ڈرامہ ہے وہ پروسیس ہے ٹو ریمائنڈ ٹو اویکن دیٹ پیرالائزڈ کلندر. اور پھر جب وہ اٹھتا ہے تو پھر وہ کہانی ہے اس میں. دیٹس دی کلائمیکس. آپ نے جو ایک پرائیویٹ ٹی وی سیریز مور محل. جی میں نے مور محل لکھی, پھر جل پری ایک لکھا, جل پری لکھا, پھر آپ ایک لا بھی لکھا, فلم بنائی ماہ میر. جی جی. مور محل اور ماہ میر کے بارے میں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ شاید آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ویسٹ کا ایک روایتی اورینٹلزم کا کانسیپٹ ہے, یہ اصل میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. جواب تو نہیں, مگر میں اس کو مطلب میں اس کو فالو نہیں کر رہا, میں اس کو ریکنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. یعنی میں آسان اردو میں بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. مطلب یہ کہنے کا کہ انگریزوں نے تو کہا نا, اورینٹلسٹ نے اور یہ میکالے نے کہا کہ بھئی ان کی تہذیب جو ہے اسٹیٹک ہو جامد ہے, اس میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, امکان نہیں ہے, تو اس کو میوزیمز میں رکھ لیں. اور اصل میں یہ ہے یورپین جو ہمارا جیسے نیچرلزم حالی کا اور یہ سارے ریفارمرز, تو انہوں نے ہمیں اپنے کلچر سے نا ایک ایلینیٹ کیا, جسے کہتے ہیں ہسٹوریکل ایمنیزیا, کہ بھئی نسیاں کریٹ کر دینا اور اپنی ہسٹری کو یعنی اس طرح دیکھنا کہ بھئی یہ تو فرسودہ ہے, میوزیم میں رکھ دی جائے. میکالے صاحب نے ہمیں بنا دیا. نہیں, وہ سارا ان کا ایجوکیشن سسٹم, ان کی جو فلسفہ تھا وہ یہی تھا کہ بھئی ان کو اپنے کلچر سے, زبان سے, ان چیزوں سے محروم کیا جائے. تو وہ ہمیں کنونس یہ کرتے تھے کہ یہ اورینٹل یہ جو کتابیں بھی لکھی گئیں تو اس میں یہی تھا کہ بھئی یہ ایگزاٹک کا ہے, بڑا کوئی پرسرار چیز ہے اور یہ ہے وہ ہے, اور یہ ماڈرنٹی میں نہیں مطلب اس کا کوئی ہیلپ آؤٹ ہو سکتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی ٹریڈیشن میں وہ ڈسکنٹینیو جو ہوئی ہے ٹریڈیشن, میرا خیال ہے کہ وہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوئی ہے, وہ ٹرانسفارم ہوتی رہتی ہے اور وہ پشٹ بیک یعنی کہ اسے ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے, لیکن وہ ختم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ایک سویلائزیشنل ایک تہذیبی تجربہ ہوتا ہے, واردات ہوتی ہے اور وہ چلتی جاتی ہے. مطلب آپ کتنے انگریز بن جائیں, کتنے وہ بن جائیں, پھر بھی وہ حلال میٹ کھانا بھائی, ہری مرچ کے بغیر مزہ نہیں آ رہا. وہ ساری آب و ہوا, وہ پہاڑ, وہ آپ کا بچپن, یہ ساری چیزیں یہ تہذیب ہے. باقی کلچر تو بدلتے رہتے ہیں جی, آج کارپوریٹ کلچر ہے تو کل وہ ہے, تو فلانا کلچر ہے تو کلونیل کلچر ہے, لیکن یہ جو ہے جو کہ ایک عمر تک نہیں ہوتی, اس میں صدیاں مطلب موہنجو-دڑو سے پتہ نہیں کہاں کہاں کی تہذیبیں. تو سرمد دی انقلابی جو تھے جو 68 والے, وہ پھر کب تک وہ چلا, آپ کو احساس رہا کہ ہاں نہیں آئی کین چینج, آپ نہیں میں چینج, ہماری کیا ضرورت چینج کرنے کی. انقلاب جو ہے وہ اس کے مختلف تصورات, انقلاب از اے وے آف لائف, اٹس ناٹ جس طرح صوفیزم ہے تو وہ بھی ایک وے آف لائف ہے, تو اس میں یہ سیریبرل ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی, لیکن وہ ایک زمانہ ہوتا ہے جب آدمی نوجوان ہوتا ہے, جو ہر نئی نسل چاہتی ہے کہ ہم دنیا کو بدل دیں, لیکن دنیا کو بدلنا آسان نہیں ہے, کیونکہ وہ اس میں بہت پیچھے اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جسے آپ آہستہ آہستہ ریئلائز کرتے ہیں. نہیں, لیکن معاشرہ تو آگے بڑھتا اسی طرح ہے کہ نئی نسل آتی ہے وہ اور وہ دوبارہ وہ ہمارے ہاں جب کہ ہم نے دیکھا ریزسٹنس یا ٹالرنس کم ہوتی گئی, اور اب تو شاید آلموسٹ ختم ہے. نہیں, میرا خیال ہے وہ ریزسٹنس رہتی ہے, وہ ویزیبل, اس کی ویزیبلٹی کی بات ہوتی ہے کہ کئی چیزیں ویزیبل ہو جاتی ہیں اور کئی چیزیں جو ہیں وہ لیٹنٹ چلتی رہتی ہیں, ویزیبل نہیں ہوتی, اور کسی ٹائم پہ آ کر ویزیبل ہو جاتی ہیں. مطلب ہسٹوریکل پروسیس یہ ہے کہ بھئی
یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جاتے. مطلب ہٹلر جو ہے یا چنگیز خان وہ ختم تو نہیں کر سکا آرٹ کو یا لٹریچر کو یا اس کو. یہ فلم کالا علم ہے. ہاں یہ میں کی مطلب ہے کہ بھئی مسٹری ہے. ویسے آرٹ اٹ سیلف از کالا علم نا. ایکسپریشن دس این ایکسپریشن بھئی کالا علم ہے. اٹس ناٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. تو ویسے کالا علم نہیں تھوڑے خیال نہیں. مثلاً جیسے ایک تو پاپولر آرٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو کالا علم نہیں ہے. وہ تو میری سمجھ میں بھی آ رہا ہے, منگو کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے, سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. کون سے اسٹیج پہ لیکن اس کو کرنے کے لیے بھی کالے علم کی ضرورت ہے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کریٹیوٹی اٹ سیلف مطلب جو ہے تخلیقی جو ایک چیز ہے وہ ہے ہی مطلب مسٹری ہے. مطلب کالا علم ہے, وہ آسان نہیں ہے. یعنی اس میں بڑی ریاضت چاہیے, اس میں یہ چاہیے, وہ بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کریٹ کر سکتے ہیں. مسٹری کو آپ کالا علم کہتے ہیں؟ نہیں, مسٹری کو کھولنا اور اس کو سمجھنا, کالے علم کو سمجھنا. اچھا, لیکن یہ ایکسپریشن ہے, یہ کوئی مطلب ایکڈیمک بات نہیں میں نے کی, ایکسپریشن جیسے ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو پاپولر آرٹ ہے وہ سماج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہاں, اور موسٹ پاورفل ہے. اور جو بڑا آرٹ ہے وہ سماج کو چیلنج کرتا ہے. ہاں یہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا ایمپتھی, کہ بھئی جو پاپولر آرٹ ہوتا ہے اس کی بڑی ہپنوٹک پاور ہوتی ہے. مطلب وہ بہت متاثر کرتا ہے. لیکن وہ ہوتا ہے وہ کنزیومیبل ہوتا ہے. یعنی کہ جو ہی ٹائم گزرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جو اس زمانے کی ٹرینڈز ہوتے ہیں, جو انگزائٹیز ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر, جو خوف ہوتے ہیں, جو ایمبیشنز خواہشیں ہوتی ہیں, جو خواب ہوتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر, وہ ان کو امبریس کرتا ہے. یعنی کہ ان کے بارے میں بات کرتا ہے, جس سے ہمیں بہت زیادہ ان سے قربت حاصل ہوتی ہے. عام جس طرح لوگ ہوتے ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن میں سوپ آپراز وغیرہ چلتے ہیں, تو وہ ان کی ریسرچ ہے کہ جی مرد تو اور ڈرامے نہیں دیکھتے تو یہ عورتیں دیکھتی ہیں, اس لیے عورتوں کو بس کرتے رہو, عورتوں کو رلاتے رہو, جو بھی کرتے رہو. تو وہ سمپتھی گین کرتے ہیں ان عورتوں کی, تو وہ بڑے مطلب وہ پاپولر ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کو چیلنج کیا جائے کہ وہ جو روتی ہوئی عورت ہے اس کو کہا کیا مسئلہ ہے تمہارا, ہے کھڑی کیوں نہیں ہوتی, تم یہ بات کیوں نہیں کرتی, ایک بات کریں, تو وہاں تھوڑا ان کا ڈریم یا ان کی فینٹیسی ختم ہونے شروع ہو جاتی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ جو آرٹ ہے وہ ایمپیتھائز بھی کرتا ہے, لیکن وہ ساتھ اس کو چیلنج بھی کر رہا ہوتا ہے. اچھا, پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اردو جو شاعری ہے اس کے جو سمبلز ہیں وہ مقامی نہیں ہیں. ہاں, نہیں اسٹرکٹلی نہیں, مگر جنرلی کہ مثلا گنگا جمنا جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کا تو مل جائے گا, لیکن باقی جو ہیں وہ فرات اور دجلہ جو ہے اس کی بات کریں گے, یا آپ کی جو ہیروئن ہے شاعری کی, یا ایون ماہ میر کی بھی, وہ کوئی ڈراویرین لڑکی نہیں ہے. ڈراویڈین نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ لیکن آپ خود جب آپ نے ایگزیکیوٹ کی چیزیں تو اس میں بھی آپ اسی شاید ٹریپ میں آ گئے. نہیں, میں اس ٹریپ میں نہیں ہوں. وہ ہے کہ جسے ہم کہیں گے بھئی خطہ ذات کہہ لیں اسے, یا لوکیشن آف کلچرل بینگ, کہ جو کلچرل بینگ کی لوکیشن ہے, سمجھ گئے نا آپ, کہ جس طرح اقبال کی جو کلچرل بینگ ہے وہ یہ ہندوستان, ساؤتھ ایشیا زیادہ نہیں ہے, وہ حجاز اور وہ ہے, وہ تو ہے. مقامیت یعنی کہ لوکیشن آف بینگ, جہاں ہم رہتے ہیں, جہاں آپ کی بائیوگرافی ہے, جہاں آپ نے مطلب ایکسپیرینس کیا, جہاں آپ کی یعنی سرگزشت بنی ہے, آپ کا جسم جہاں سے وہ نشو و نما اس نے پائی ہے, اس سے ہٹ کے کسی اور لوکیشن میں جانا, کہ جیسے آپ ایک زمانے میں جب ایک جسے ہم کہتے ہیں میمک مین یا براؤن صاحب, وہ اپنی لوکیشن آف بینگ کہیں اور بنانا چاہ رہا ہے, اس لیے وہ اسے پتہ نہیں. آپ کی اپنی محبوبہ بھی تو جو ہے وہ نہیں, مگر ایرانی بت ہے, تو ایران کا بہت زیادہ یہاں اثر ہے. اور ساتھ میں آپ پھر اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سمبلز ہیں
اگر فرض وہ اس مٹی سے نہیں ہے. اور آپ کو شاید یہ خلش بھی ہے کہ اگر کوئی یہاں کے سانولے رنگ کی ہیروئن ہے وہ کیوں نہیں ہے, آپ نے یہ سوال کرتے ہیں. نہیں تو ہم کہتے ہیں سانولے رنگ کی بھی تو ہے, ہیر بھی تو ہے, لیکن یہ جو ہے نا پیورٹینیکل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ بھئی یہ ایران, یا یہ نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں رہیں اور پھر امبریس کریں, ساری دنیا کو کریں, اور خاص طور پہ یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کو کریں. وہ ویسے تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایران کا تو بہت زیادہ, عرب سے زیادہ اثر ہے ساؤتھ ایشیا پہ, پنجابی زبان, ہر زبان پہ, ہر کلچرلی وہ بہت زیادہ اس کا اثر ہے. تو جب آپ قرۃ العین کو پڑھتے ہیں, اور میر تقی میر جو ہے وہ دلی کا بندہ ہے, مطلب ساؤتھ ایشین ہے. نہیں, لیکن اس کے سمبلز کی بات کر رہے تھے. تو وہ سمبلز جو ہیں وہ اس نے, بات یہ ہے کہ سمبلز جو ایک زبان سے آ رہے ہوتے ہیں نا, مطلب اردو زبان ہے, وہ فارسی سے آئی ہے مطلب اس کی, تو اس کے ساتھ سمبلز بھی آئیں گے, ٹھیک ہے. اب ان سمبلز کو یا آپ, لیکن وہ نظیر کو نہیں متاثر کر رہے ہیں نا. نظیر کو اس لیے متاثر نہیں کر رہے, نظیر آپ کے تھیسس کو ہو بہو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوکل مٹی, لوکل کردار, مگر صرف لوکل ہونا بھی غلط ہے نا. یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پیور ایتھنیسٹی یا ایتھنوسینٹرک ہونا یا علاقیت پسند ہونا یا مقامیت پسند ہونا وہ بھی غلط ہے. اس دریائے سندھ پہ بیٹھ کے آپ دنیا کو ضرور دیکھیں, لیکن وہاں بیٹھ کے یہاں نہ دیکھیں. یہ پرسپیکٹو کی بات. ہم کیوں محروم رہے بھائی دنیا کے کلچر سے؟ رچ کلچرز ہیں دنیا میں, تو ہم کیوں محروم رہیں کہ ہم ایک ہی اس میں پھنسے رہیں؟ آپ کے جو مجموعے ہیں جیسے نیلی کے 100 رنگ, پل بھر کا بہشت, ماہ اریاں, جی, پھر آپ نے کافی سے, بیت, ہاں یہ نیلی کے 100 رنگ, اور دوہا ہے, نظم ہے. ایک زمانے میں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ غزل سے تھوڑے سے ہٹے ہوئے تھے. ہاں لیکن میں غزل کے خلاف نہیں تھا. میں بس وہ ایک موڈ میں تھے, نظمیں لکھی بہت زیادہ 70. اب جو آپ غزل لکھ رہے ہیں وہ تو بڑی زبردست کمال قسم کی چیزیں ہیں. وہ بھی تو ریکنیکشن ہے. تو آپ نے رجوع کیا ہے یا طبیعت ادھر آ گئی, خود ہی ہوا ہے؟ بس وہ اتفاق سے یہ بات ہوئی کہ میں باہر جا رہا تھا, تو وہ میں نے کہا کتاب ساتھ لے جاؤں, تو میں نے کہا غالب کی کتاب میں لے جاتا ہوں. وہ بھول گیا وہاں, تو میں نے پھر غالب کے عشق میں اور غالب کی جسے کہتے ہیں انداز میں ایک غزل لکھی. تو وہاں سے پھر وہ ایک پورا اوپن ہو گئی چیزیں بہت سی. تو دین آئی گاٹ انٹو اٹ. پھر میں بہت زیادہ کلاسکس میں سمجھنے کی کوشش کی اس کو, اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو غزل ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم سے پہلے پوسٹ ماڈرن ہے, ٹھیک ہے. اور غالب جیسا شاعر جو ہے وہ پہلے ہے پوسٹ ماڈرن دین دس. اور جو غزل کی ٹیکنیک ہے تو بڑی ایکسیسیبل نا, کہ بھئی 2 مصرعی لگانے یا تو قافیہ ردیف کرنا ہے, لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ تو بڑی گیم ہے اس میں, مطلب غزل کی جو ٹیکنیک ہے. اور دیکھیں کلونیلزم جو ہے اس نے بڑا کوشش کی اس کو ختم کرنے کی. بہت سے شاعروں نے کہا کہ غزل تو بکواس ہے اور پتہ نہیں مجرے کی وہ ہے, طوائف ہے, وہ جوش صاحب نے کہا, اور پروگریسوز نے تو بہت زیادہ اس کو لتاڑا, لیکن غزل کو وہ ختم نہیں کر سکے. اس ماڈرن پوئٹری آپ دیکھ لیں, وہ جو بھی فری ورس اور یہ وہ ہوا, وہ اس کی وہ انکریج نہیں ہو رہی یہاں, لیکن غزل ابھی تک ہے. تو یہ جو غزل ہے وداؤٹ ریزسٹنگ از ریزسٹنگ دا کلونیل سارا وہ جو پریشر ہے. تسی اتھے بھی ہے اتھے بھی نہیں, میرا مطلب ہے کہ میں یہ اس میں ایڈیشن بات کر رہا ہوں, ورنہ تو شاعری کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. قادر الکلامی اور عبدالکلامی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلاً اب مجھے نہیں پتا کہ میر صاحب کا اتنا بڑا جو دیوان ہے اس کو آپ قادر الکلامی کی کیٹیگری میں رکھیں گے, یا آمد کی پوری آمد کی کیٹیگری میں رکھیں گے, یا آپ چونکہ قادر الکلامی سے بچتے ہیں اور آپ بہت ہی آپ کے کانٹ چھانٹ کے ساتھ چیزیں آتی ہیں, یا فار دیٹ میٹر ہمارے جو سب کے والد محترم ہے غالب صاحب, جی وہ بھی قادر الکلامی سے بچتے ہیں. تو یہ جو آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قادر الکلامی عیب ہے, ایک آدمی ہے بے پناہ ٹیلنٹ رکھتا ہے, وہ قادر الکلام کیوں نہیں ہو سکتا؟
نہیں، قادر الکلام کا مطلب ہے ماسٹر کلام، ٹھیک ہے، ماسٹر. اب ماسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ شاعری کی بات کر رہے ہیں، باقی چیزوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. ماسٹر وہ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ آپ کسی زبان میں بات کرنے لگے ہیں تو وہ اس کا ماسٹر ہونا ضروری ہے، لیکن وہ حد نہیں ہے شاعری کی. اس کو پھر سلیو بھی ہونا، مطلب اس کو الٹا بھی ہونا پڑتا ہے، یعنی وہ اس کو عشق کرنا پڑے گا. مطلب اس سے اگر لینگویج ایز اے کرافٹ ہم نے سیکھی، ایز اے کرافٹ، اور ہم بڑی خوبصورت زبان بولتے ہیں، لیکن اس میں وہ پیشن، رس نہیں ہے، اس میں وہ واردات نہیں ہے، ایکسپیرینس، ہاں لگاؤ نہیں ہے. جس طرح گویوں میں تیاری کا گانا ہے تو یہ کرتے ہیں، یہ ہے تیاری کا گانا. اور ایک ہے لگاؤ، کہ ایسے سر لگایا تو بندہ غائب ہو گیا اس میں. وہ جو لگاؤ ہے وہ ماسٹری میں نہیں آتا، یعنی کیونکہ ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. وہ ابینڈن میں آتا ہے کہ آپ نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، اپنے محبوب کے سامنے آپ نے سپردگی کی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ماسٹر بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ. اس طرح جو صاحب کہتے ہیں بھائی یہ تو ہماری لونڈیاں کی طرح کھڑے ہیں، الفاظ ہمارے سامنے لونڈیوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. تو اسے ماسٹری کا نا کہ بھائی یہ تو میرے سلیوز ہیں، لیکن وہ واردات پھر وہ ہاتھ نہیں آتی. تو قادر الکلام میں ضروری نہیں ہے کہ شعریت جو ہے وہ جی خدشہ ہے کہ وہ بھی شہید ہو سکتی ہے. بالکل ہوگی، وہ تو ہوگی ساؤنڈ اینڈ فیوری سگنیفائنگ نتھنگ، کہ اس میں بڑا شپشپا، ہاں شوقت ہے، وہ الفاظ اور یہ ہر قادر الکلامی. اور پھر نادر الکلامی پھر ہوتی ہے نا، کہ اس میں سے جب گزرتا ہے بندہ. میں غزل عطا کرنے کی فرمائش کر سکتا ہوں؟ کیا اچھا آپ نے ڈرتے ڈرتے. ہاں، عطا عطا نہیں ویسے کسی وقت سنا دیں گے آپ کو. یہی تو وقت ہے. وہ غالب کی زمین کا ذکر کر رہے تھے نا جو آپ نے کہی ہے، اس میں اگر تو اس میں کچھ چند شعر سنا دیتے ہیں. وہ ہے ذرا تھوڑی مشکل، کیونکہ غالب بڑا نہیں تو آپ کی شاعری ویسے آسان کون سی ہے؟ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، شاعری ویسے آسان ہوتی نہیں ہے، ورنہ بندہ اخبار پڑھ لے. اس نے کہا نا بڑی مشکل شاعری ہے، میں نے کہا آپ اخبار پڑھ لیا کریں، اس کو چھوڑیں. وہ غالب کے انداز میں ہے. جی بتا دیں ہم اسے. عرصہ خواب میں ہوں، عرصہ خواب میں ہوں، ہوش سے رخصت ہے مجھے. واہ. عرصہ خواب میں ہوں، ہوش سے رخصت ہے مجھے. گردش شام و سحر ساغر غفلت ہے مجھے. کیا کہنے، گردش شام و سحر ساغر غفلت ہے مجھے. ایک میری لغزش پا سے ہے زمانے کو خرام. ایک میری لغزش پا سے ہے زمانے کو خرام. زمانے کو خرام. نغمہ شہر سخن وقفہ لکنت ہے مجھے. نغمہ شہر سخن وقفہ لکنت ہے مجھے. کیوں ہو تنہائی میسر تجھے اے دل کے جہاں. کیوں ہو تنہائی میسر تجھے اے دل کے جہاں. خود میرا سایہ بھی ہنگامہ کثرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود میرا سایہ بھی ہنگامہ کثرت ہے مجھے. منت مرگ ہو کیوں تو ہی بتا شام فراق. منت مرگ ہو کیوں تو ہی بتا شام فراق. جبکہ ہر روز یوں ہی مرنے کی عادت ہے مجھے. منت مرگ ہو کیوں تو ہی بتا شام فراق. جبکہ ہر روز یوں ہی مرنے کی عادت ہے مجھے. بستر درد بچھاتا ہوں تو نیند آتی ہے. بستر درد بچھاتا ہوں تو نیند آتی ہے. زیر سر سنگ جنوں بالش راحت ہے مجھے. واہ 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 واہ. یار یہ جو مصرع ہے نا، پہلے بھی میں اس پہ اٹک کے رہ گیا تھا. زیر سر سنگ جنوں بالش راحت ہے مجھے. یہ نہیں سنی ترکیب اس طرح سے. اس میں سے کوئی بھی ترکیب ہم نے نہیں سنی.
یہ ٹیکنیک غالب کی ہے نا, تو اس کو انوویٹ کیا, مطلب اس طرح ان کا ہی انداز ہے کہ جس طرح. جی سرمد صاحبائی سے ملاقات میرے لیے ایک سوغاتی تجربہ ہے. میرے لیے بھی ہے جناب وسعت صاحب, مجھے بھی کچھ وسعت ملی ہے. تواڈے والوں حوصلہ افزائی کا شکریہ, لیکن میں بہرحال بہت شکریہ آپ کا, اور اجازت لے لیں, آپ اجازت لیں. اچھا جناب, میرا تو دل نہیں چاہ رہا. پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.